بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یقیناً آپ گزشتہ پروگرام میں جو میں نے کاوشیں کی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہمارا مطمع نظر علم کو پھیلانا ہے، کہ دنیا میں علم واحد چیز ہے کہ جو استعمال سے بڑھتا ہے، ورنہ ہر چیز استعمال سے کم ہوتی ہے۔ علم استعمال سے بڑھتا ہے، اور پھر اگر یہی صحیح سمت میں ہو، یعنی دنیا میں آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ آپ کی صحت کے لیے کتنے ڈاکٹر ہیں۔ پہلے پورے جسم کے لیے، باڈی کے لیے ایک ہی ڈاکٹر ہوتا تھا، اب اسپیشلسٹ آ گئے ہیں۔ آنکھوں کے علیحدہ ڈاکٹر ہیں، کان کا علیحدہ ڈاکٹر ہے، اس طرح دل کا علیحدہ ڈاکٹر ہے، گردوں کا علیحدہ ڈاکٹر ہے۔ یہ تمام شعبے الگ الگ ہیں۔ یہ سارے کام انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کرتے ہیں، انسان کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اب چونکہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، لوگ اپنے آپ کو ایک سبجیکٹ میں محدود کر کے چلتے ہیں، تو ہم اس دور کی طرف نہیں جانا چاہتے کہ جہاں ہمارا اور ان کا ٹکراؤ ہو، بلکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو علاج آپ دواؤں سے کرتے ہیں، ہم ان کو دعاؤں سے کرتے ہیں۔ انسان کی جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، اس میں جو خرابی ہے اس کا علاج ہمارے پاس روحانیت کا موجود ہے۔ میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے دست غیب، جس میں سارا کچھ موجود ہے، اور اب ہم چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے گا کہ جو مریض آپ کے پاس آئے اس کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے، کس طرح جانچنا ہے، کس طرح معلوم کرنا ہے اس کو کیا مرض ہے۔ ہمارے پاس جو آنے والے ہوتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کی طرح جیسے جاتے ہیں اس طرح ہمارے سامنے نہ بیٹھے، خود بولنا شروع نہ کریں۔ ہم چاہتے ہی ہیں کہ جو ان کے امراض ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ہم خود ان سے آگاہ کریں، اور پھر اگر وہ اس کی تصدیق کر دیں کہ ایسا ہی ہے، تو پھر ہم ان کو علاج بتاتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس علم سے وابستہ ہو جائیں، اس علم کی تلاش میں نکل پڑیں، اور آپ جیسے جیسے جب ہم سے کہیں گے رہنمائی کے لیے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آج پہلی بات یہ کہ کسی مرض کو جانچنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا مرض کیا ہے۔ ہم اپنے ذہن میں اس کو دیکھ کر، اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے آنے سے دیکھ کر، کہاں سے وہ آیا ہے، کس خاندان کا ہے، کس جگہ سے آیا ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کن حالات سے دو چار ہے۔ تو اس اندازے کو کنفرم کس طرح کرنا ہے؟ یعنی ڈاکٹر تو کہتے ہیں فلاں ٹیسٹ کرا لیں، فلاں ٹیسٹ کرا لیں۔ ہم ٹیسٹوں کی طرف لوگوں کو نہیں لے جاتے، ہم استخارے کی مدد لیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں جو اس کے بارے میں آ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو استخارے سے دیکھتے ہیں، اور استخارے میں دیکھنے کے بعد اس کا شافی اور کافی علاج اس کو بتا کر نہ صرف مطمئن کرتے ہیں بلکہ اس کو درست کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ آج کے دور میں جادو ٹونا بہت عام ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے چینل تک لے لیے ہیں بیٹھ کر اپنے اپنے پروگرام نشر کرنے کے لیے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روحانیت ایک عبادت ہے، روحانیت ایک بہت بڑی منزل ہے، روحانیت خدمت انسانیت کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اس سے آگاہی کے لیے جب ہم قرآن پاک سے استخارہ دیکھیں گے تو آیات کا جو آیت اس میں سے ملے گی، اس آیت کے آپ نے ترجمہ کرنا ہے، پھر اس سے نتیجہ نکالنا ہے کہ آیت رحمت ہے یا غضب ہے۔ اگر آیت غضب آ جاتی ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے، اسے جو بھی بیماری ہے، جو کوئی بھی اس کے مسائل ہے، وہ اس کے اوپر خود بخود نہیں ہوئے بلکہ مسلط کیے گئے ہیں، کسی نے ان کی زندگی میں رخنہ اندازی کی ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس بڑے علاج، ہم دیکھیں گے کہ اسے فزیکلی ڈسٹرب ہو رہا ہے یا فائنینشلی، تو دونوں راستے ہم سامنے رکھ کے اس سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کو آج دو باتیں اس لیے بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہم آپ کو بار بار یہی کہتے رہیں گے، اس طرح کریں، اس طرح کریں۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی جادو کا شکار ہے، یعنی اس کو جادو کے ذریعے اس کا روزگار بند کر دیا گیا ہے، غضب بتا رہی ہے کہ جادو ہے، تو اس کا معنی ہے کسی نے شرارت کی ہے، تو اس کا بہترین علاج ہے ہمارے پاس کہ آپ سب سے پہلے قل اعوذ برب الناس کی ایک تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 113 اور 114 پڑھیں۔ تو یقیناً، اور نماز پنجگانا بہت ضروری ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بے نمازی ہمارے پاس آئے ہم اس کا علاج نہیں کرتے،
اس کو پہلے آگاہ کرتے ہیں کہ تم میرے پاس آئے ہو اور میں نے کسی اور کو نہیں کہنا، میں نے اللہ کو کرنا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کسی عدالت میں بھی وکیل کرنا پڑے تو آپ کو بھی تاریخ پہ جانا پڑتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ میں آپ کے لیے بیٹھا رہوں اور آپ آرام سے پھرتے رہیں۔ آپ نماز پڑھیں باقاعدگی کے ساتھ، اگر آپ کے پاس صرف وقت تھوڑا سا ہے تو آپ واجبات پڑھ لیں، تسبیحات جو ہے یہ بعد میں کر لیں، باقی سنتیں ہیں بعد میں ادا کر لیں، نوافل ہیں بعد میں ادا کر لیں، لیکن پنجگانہ نماز ضروری ہے، یہ اللہ کے ہاں حاضری آپ کی ضروری ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اب یہ تسبیح کے لیے جو وقت مناسب ہوتا ہے نا، اور وہ سب سے بہترین وقت ہے فجر کے بعد اور عصر اور ظہر کے درمیان۔ ان دونوں کے درمیان اگر آپ کو استخارہ کریں اور یہ پھر جو میں نے آپ کو علاج بتایا اسی طرح ان کو بتائیں تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی دیکھیے جسمانی بیماری ہے، اس سے اگر وہ دو چار ہے، دماغ کا کوئی مسئلہ ہے، دل کا کوئی مسئلہ ہے، تو سورہ نجم جو ہے وہ پڑھے، اور اس کے بعد سورہ انا انزلنا 9 مرتبہ پڑھے۔ ان کو پڑھے اور پانی پہ دم کر، جو میں نے پہلے بتائی وہ بھی پانی پہ دم کر کے ان کو پیے بھی، اور یہ روزانہ کا اپنا معمول بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے اس کا روزگار بھی کھل جائے گا، اگر بیمار ہے تو صحت یاب ہو جائے گا، اور جب ایسا ہم آپ کو بتاتے جائیں گے تو آپ کو خود انداز ہو جائے گا کہ آپ کسی کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ انسانیت کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے۔ مولا متقیان بھی اور قرآن پاک میں یہ اطلاع ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، مولا متقیان نے اس کی تشریح کی ہے کہ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ اگر آپ انسانیت کے جذبے سے، کاروبار کے جذبے سے ہٹ کے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو خدا لم یزل آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔